آئے گا اس میں نور نظر آئے گا، وہ نور آپ کا دل ہے، اور اس نور، اس نقطے پہ، اس دل میں جو نور ہے وہ تجلی خدا ہوگی، اور اس تجلی خدا کو دیکھ کر پھر آپ کے لیے طور پہ جلوہ ہوگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب فلما تجلی ربہ للجبل، اور جب تیرا رب اور اس کا رب طور پر، پہاڑ پر جلوہ گر ہوگا، فجعلہ دکن دکا، انانیت ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ آج انانیت کا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پاؤڈر بن جائے گا، خاکستر ہو جائے گا، اور تجلی خدا موسیٰ کو گھیر لے گی، اور یہ موسیٰ اپنے خدا کی بارگاہ میں معراج پہ چلا جائے گا، اور کلیم اپنے رب سے کلام شروع کر دے گا، اور خدا اپنے کلیم سے گفتگو شروع کر دے گا۔ آپ ہو جائیں گے کلیم، لیکن اس وقت جب تک یہ انانیت کا پہاڑ نہیں ٹوٹتا، یہ جبل ریزہ ریزہ نہیں ہوتا، وہ نور اپنے دل میں نظر نہیں آتا، اس وقت تک کلیم میں اور صاحب کلام میں بات نہیں ہوگی۔ ٹوٹنے دے آج دل کو، ٹوٹنے دے آج نفس کو، ٹوٹنے دے آج انانیت کو، ٹوٹنے دے آج جو بنایا ہے، آج اس کو دکن دکا ہونے دے، تاکہ پروردگار کی تجلی سے پھر اس کے بعد دیکھ خدا کس طرح سے اپنا راستہ دکھاتا ہے۔ پھر تیرا اپنا تغوی نہیں، بلکہ تو ہر فرعون کا تغوی بھی نابود کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جب تو طور سے نیچے آئے گا، پھر تیرا پروردگار حکم دے گا اذهب الى فرعون انه طغى، تیری انانیت کا پہاڑ ٹوٹ گیا، تیرے اوپر رب کی تجلی ہو گئی، تجھے اپنے رب کا فرمان مل گیا، تو کلیم اللہ کے مقام پہ پہنچ گیا، تیرا اپنے خدا سے رابطہ شروع ہو گیا، بات چیت ہو گئی، اب تو اس قابل ہے کہ ہر طاغی و ہر طاغوت کے تغوی کو، سرکشی کو تو ختم کر اپنے تقوی کی طاقت سے۔ تقوی اور تغوی کی جنگ شروع ہو جائے گی۔ ابھی ہم تغوی ہمارے اندر ہے، یہ تغوی ختم کر کے تقوی تک پہنچنا ہے، اور پھر اس کے بعد تغوی کے مقابلے کے لیے آنا ہے۔ ملت کی تقدیر اس وقت بدلے گی عزیزان۔ آج وہ موسیٰ کے مقام پہ جو پہنچے گا، اپنے انانیت کا پہاڑ جو توڑے گا، اور اپنی انا کا پہاڑ توڑے گا، اور اپنے دل پر اللہ کی تجلی کو آنے دے گا، وہ در حقیقت تقوی کے مقام پر فائز ہوگا۔ بچے بسا کوئی یتیم ہی شاید یہاں بیٹھا ہو کہ جس طرح اللہ نے بہت سے یتیموں کے ذریعے ملتوں کو نجات دے دی، بڑے بڑے انقلاب برپا کیے۔ ایک یتیم عبداللہ مکہ کے اندر تھا، خدا نے اس یتیم کے ذریعے بہت ساری ملتوں کی کایا پلٹ دی عزیزان۔ ایک یتیم کے ذریعے موسیٰ یتیم تھے، ابراہیم یتیم تھے، رسول اللہ یتیم تھے۔ جی بسا ہمارے اس مجلس کے اندر بھی ایسا کوئی نورانی یتیم بیٹھا ہو، اور آج شب اپنی انانیت کا پہاڑ توڑ دے، اور آج شب اللہ اس کے اوپر جلوہ گر ہو، اور آج شب اللہ کی تجلیاں آ جائیں، اور وہ بھی کسی فرعون کو نابود کر کے طاغوتیت کو اور اس ملت کو نجات دینے کے قابل ہو جائے عزیزان۔ شرب ضربت امیر المومنین، شب قدر کا ماجرا طولانی ہے، داستان طویل ہے، یہ چند جملے آپ کی خدمت میں اس لیے زحمت دی، آپ کا وقت لیا ہے تاکہ تھوڑی آمادگی آ جائے، توجہ آ جائے اگلے لمحات کو صحیح طریقے سے بسر کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ شب قدر کے رازوں میں سے ایک راز ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ماہ مبارک رمضان کی آمد سے پہلے ماہ شعبان میں روز جمعہ خطبہ بیان فرمایا، جس میں لوگوں کو رمضان کے استقبال کے لیے تیار کیا۔ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اے لوگو اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے، برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر، مغفرتیں لے کر، تیار ہو جاؤ۔ اقبل الیکم، استقبال کرو، اور اس نے رخ تمہارا کیا ہے، تم رخ کرو اس مہینے کا۔ اس مہینے کے اندر بہت کچھ ہے، بہت کچھ تمہیں نصیب ہوگا عزیزان۔ اب وہ مہینہ شہر اللہ سید الشہور اپنے اختتامی عشرے میں داخل ہونے والا ہے۔ خطبے کے دوران کے رسول اللہ بتدریج ایک ایک پہرا، ایک ایک سطر رمضان و روزے کے فضائل و حقائق بیان فرما رہے تھے۔
جب اوج پہ رسول اللہ نے مطلب کو پہنچایا، امیر المومنین کھڑے ہوئے اور سوال کیا، یا رسول اللہ سب سے افضل عمل اس ماہ میں کون سا ہے؟ مجمع سے امیر المومنین کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ سب سے افضل عمل اس مہینے کا، ماہ مبارک رمضان کا کون سا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ فقال الورع عن محارم اللہ، خدا نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے دوری، ورع یعنی تقوی۔ اس مہینے کا سب سے افضل عمل، روزے کا مقصد بھی تقوی ہے، ورع ہے، دوری اختیار کرو ان چیزوں سے جنہیں خدا نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ یہ جواب دیا رسول اللہ نے، اور جواب دے کر رسول اللہ نے گریہ فرمایا، رونا شروع کر دیا۔ رسول اللہ کی آواز رند گئی گلے میں، اور روتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جارے ہوئے، اور رسول اللہ کی آواز روحانسی ہوئی۔ جب امیر المومنین نے رسول اللہ کو روتے ہوئے دیکھا سوال کے جواب کے بعد، تو فوراً پوچھا، یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ یہاں کون سی رونے والی بات تھی؟ آپ ماہ مبارک کے فضائل بیان فرما رہے تھے، میں نے افضل عمل پوچھا، آپ نے جواب دے دیا، اور پھر فوراً بلا فاصلہ بلا وقفہ آپ نے رونا شروع کر دیا۔ کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ رسول اللہ کے رونے میں شدت آ گئی اور رونا بڑھ گیا، اور مزید روتی ہوئی آواز کے فرمایا، اے علی تیرے پھٹے ہوئے سر نے مجھے رلا دیا ہے، تیرے پھٹے ہوئے سر سے ابلتے ہوئے خون نے مجھے رلا دیا ہے، اے علی 19 رمضان نے مجھے رلا دیا ہے۔ ابھی رسول اللہ خود تشریف فرما ہیں، ابھی رسول اللہ بقید حیات ہیں، وہ امیر المومنین ماہ شعبان میں سوال کر رہے ہیں، رمضان آنے والا ہے، اور رسول اللہ کے بعد 25 سال بعد وہ رمضان، شاید 30 سال بعد وہ رمضان آیا، یا 35 سال بعد وہ رمضان آیا رسول اللہ کی رحلت کے بعد۔ لیکن پہلے رسول اللہ روئے، بڑا دکھیا ماہ رمضان تھا رسول اللہ کے لیے بھی، اور ہمیشہ رسول اللہ روئے۔ عزیزان، امیر المومنین کی مظلومیت پر امیر المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ کس طرح آپ میرے شکافتہ سر پر رو رہے ہیں؟ کس طرح میرے پھٹے ہوئے سر سے ابلتے خون پر رو رہے ہیں؟ کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا، ایک شقی ترین انسان، اشقل ناس اٹھے گا اور تیرے سر پر آ کر شمشیر کا وار کرے گا۔ ماہ رمضان ہوگی، اور اس ماہ رمضان میں تیرے سر سے خون ابل رہا ہوگا، زخمی حالت میں تجھے گھر لایا جائے گا، وہ منظر دیکھ کر میں رو رہا ہوں۔ امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ انشاءاللہ کل اور اگلے دنوں میں امیر المومنین کے بارے میں گفتگو ہوگی آپ کی خدمت میں عزیزان، لیکن توجہ فرما لیں، امیر المومنین نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ جب میرے سر پہ ضربت لگے گی، جب میرا سر پھٹا ہوا ہوگا اور اس سے خون ابل کے نکل رہا ہوگا اور مجھے اٹھا کے لا رہے ہوں گے، یا رسول اللہ آیا اس وقت میرا دین سالم ہوگا، میرا دین محفوظ ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں علی، اے ابو الحسن اس وقت تیرا دین محفوظ ہوگا۔ امیر المومنین نے شکر خدا کیا کہ یا رسول اللہ پھر پرواہ نہیں، اگر سر شکافتہ نہیں بلکہ پورا بدن ہی اگر شکافتہ ہو جائے اور دین محفوظ ہو جائے، علی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر عزیزو وہ دن آ گیا، وہ رمضان آ گیا، اور وہ شب آ گئی، اور وہ 19 کی شب تھی۔ امیر المومنین اپنی دختر ارجمن جناب ام کلثوم کے گھر افطار پہ مہمان تھے، مدعو تھے۔ امیر المومنین جب افطار پہ حاضر ہوتے ہیں، بی بی اپنے بابا کے لیے افطار کا سامان لاتی ہیں۔ سبحان اللہ، قربان امیر المومنین کے۔ یا امیر المومنین، ہم شرمندہ ہیں آپ کے سامنے، ہم اپنے آپ کو آپ سے منسوب کرتے ہیں لیکن اس قابل نہیں ہیں ہماری نسبت آپ کی طرف ہو جائے۔ امیر المومنین کے افطار پیش کی گئی، بی بی نے امیر المومنین کے لیے ایک روٹی رکھی، ساتھ نمک رکھا اور دودھ رکھا، اور امیر المومنین نے اپنی بیٹی کو پکار کے کہا، اے میری بیٹی، تو نے کب دیکھا ہے تیرے بابا نے 2 کھانوں سے افطار کیا ہو؟
दो खाने बाप के दस्तरखान पे कब देखे हैं? एक नमक था, एक दूध था। बेटी समझ गई और आगे बढ़कर नमक उठाने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने कहा नहीं बेटी, दूध उठा के ले जा, तेरा बाबा नमक से रोजा इफ्तार करेगा। खुश्क रोटी खुश्क रोटी से अमीरुल मोमिनीन ने रोजा इफ्तार किया, नमक से रोजा इफ्तार किया अजीजान। और फिर उसके बाद अमीरुल मोमिनीन शब का अमल शुरू हुआ। अमीरुल मोमिनीन की रात, अमीरुल मोमिनीन की अजीब रातें थी अजीज मन, हर रात अमीरुल मोमिनीन की अजीब रात थी। मदीने की रातें हों, कूफा की रातें हों, तन्हाई की रातें हों, वो रातें जो हजरत ज़हरा की मौजूदगी में थीं, वो रातें जो ज़हरा के बगैर बसर होती थीं, वो रातें जो रसूलुल्लाह के साथ बसर होती थीं, वो रातें जो रसूलुल्लाह के बाद बसर होती थीं, वो रातें जिनमें अमीरुल मोमिनीन कभी घर में होते, कभी उठ के नखलिस्तान में चले जाते। हर रात अली की अजीब रात थी। वो रात, एक शब हजरत सैयदा जब बेक़ैद हयात थी, एक शब हजरत सलमान रोते हुए आए, हरासनाक परेशान सहमे हुए, और आकर मदीना में बीबी का दरवाजा खटकाया और आकर कहने लगे बीबी जल्दी से इंतजाम करो, अमीरुल मोमिनीन अली की वफात हो गई है, रेहलत हो गई है। बीबी पूछती है सलमान क्या हुआ, क्यों इतना परेशान है? कहने लगे बीबी मैंने अजीब मंजर देखा है। मैं मदीने से बाहर गया, किसी काम से गया, लेकिन मैंने नखलिस्तान के करीब आवाज सुनी, गोया कोई रो रहा है। मैं जब करीब गया मैंने देखा मेरे मौला अली हैं, इबादत खुदा में मशगूल हैं और गिड़गिड़ा के खुदा की बारगाह में रो रहे हैं। और फिर नागहान मैंने एक फरियाद सुनी, अमीरुल मोमिनीन की चीख निकली, और उसके बाद अमीरुल मोमिनीन जमीन पर गिर गए। मैं करीब गया, मैंने देखा अमीरुल मोमिनीन हरकत नहीं कर रहे, और मैं समझ गया अमीरुल मोमिनीन दुनिया से चले गए हैं। बीबी ने मुस्कुरा के क्या कहा, सलमान जा आराम से घर में जाकर सो जा, तूने आज अली की रहलत देखी है, फातिमा रोजाना अली की रहलत देखती है, तुझे पता नहीं कि अली जब खुदा की बारगाह में हाजिर होते हैं, अली और खुदा का अजीब राबता है कि अली जब बारगाह खुदा में हाजिर होते हैं, ए अजीज, अली का अपना फरमाना है, परवरदिगार की बारगाह में अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, ए मेरे मौला, ए मेरे परवरदिगार, तू वही रब है जो अली को चाहिए था। ए परवरदिगार तू बता, अली वही बंदा है जो तुझे चाहिए था, वो वही बंदा है तुझे चाहिए था। हम क्या अर्ज करते हैं बारगाह अमीरुल मोमिनीन में, ए अली आप वही इमाम हैं जो शियों को चाहिए थे, लेकिन ए मौला क्या हम रूसिया वही शिया हैं जो आपको चाहिए थे? मौला हम वही हैं जो आपको चाहिए थे। क्या हम ऐसे हो सकते हैं, इस काबिल हो सकते हैं मौला? क्या हमारी रातें आपकी तरह बसर होती हैं? क्या हमारा इफ्तार आपकी तरह होता है? क्या हमारा गम आपकी तरह होता है? जब हमें बताया जाए, अगर कोई हमें खबर दे दे कि कल तुझे गोली लग जाएगी, कल तू बम में बलबल शहीद हो जाएगा, तो क्या हम भी यही पूछते हैं कि क्या मेरा दीन तो महफूज होगा, क्या मेरा दीन महफूज होगा? हमारी जबानों से ये जुमले नहीं निकलते मौला, इसलिए कि फासला पड़ गया मौला, हम में और आप में फासला पड़ गया मौला। आज शब हम अमीरुल मोमिनीन से मुतवस्सिल होकर, आज शब इस जरीह शब से, जरीह लैलतुल कद्र से मुतवस्सिल होकर परवरदिगार से दुआ मांगते हैं, परवरदिगार अली से हमारे फासले को खुदाया ज्यादा ना कर दे, हमें अपने मौला के करीब रख परवरदिगार, हमें अपने मौला की राह पर चलने की तौफीक दे। अज़ादारों, फिर अमीरुल मोमिनीन इफ्तार करने के बाद जनाब उम्मे कुलसूम के हुजरा मुबारका में, फिर उसके बाद अमीरुल मोमिनीन अपनी मामूल की शब में मसरूफ इबादत हो जाते हैं। मसरूफ इबादत रहने के बाद जब सहर का वक्त होता है, अमीरुल मोमिनीन आते हैं मस्जिद की तरफ, ताकि मोमिनीन के अंदर हासिल होकर और नमाज कायम करें सुबह की। लेकिन
امیر المومنین کے گھر کا عجیب سما ہے. امیر المومنین کی اولاد کے دل میں خدا نے ایک چیز ڈال دی تھی کہ آج شب اگر بابا نہ جائیں تو بہتر ہے. اور روایات میں لکھا ہے کہ کچھ پرندے وہاں پر موجود تھے, انہوں نے بھی امیر المومنین کے آگے جا کر روکنے کی کوشش کی. گویا پرندوں کو بھی احساس ہو گیا ہوگا کہ آج شب علی مولا کی آخری حالت, آخری رات ہے کہ مولا جائیں گے, سر سالم لے کر جائیں گے لیکن زر پھٹا ہوا لے کر آئیں گے. عزاداروں, اور پھر امیر المومنین روانہ ہوتے ہیں. روانہ ہو کر مسجد میں جا کر پہنچتے ہیں اور مسجد میں جا کر وہاں لیلۃ القدر ہے لیکن سوئے ہوئے ہیں, لوگ آرام کر رہے ہیں. اشکل اشکیا سویا ہوا ہے, شیطان کی طرح الٹا سویا ہوا ہے. مولا جا کر اس کو جگاتے ہیں, اے اشکل اشکیا اٹھ جا, سحر کا وقت ہے, بندگی کا وقت ہے, اللہ کی عبادت کا وقت ہے. اٹھ کے بیدار ہوتا ہے. امیر المومنین محراب میں جاتے ہیں, محراب میں پہنچ کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہاں پر روایات مختلف ہیں. بعض روایات میں ہے کہ ابھی امیر المومنین نوافل کا ادا کر رہے تھے اور بعض میں ہے نماز جماعت ادا کر رہے تھے, واجب فریضے میں تھے کہ یہ اشکل اشکیا اپنی تلوار نکالتا ہے. وہ تلوار جو کئی دن تک اس نے زہر میں ڈبو کے رکھی تاکہ زہر میں بجھا کر زخم لگائے امیر المومنین پر, اور آتا ہے سجدے میں آ کر امیر المومنین شیر خدا کے سر اقدس پہ آ کر لعین ضرب لگاتا ہے. ضرب کا لگنا تھا, امیر المومنین کی آواز نکلتی ہے, فزتو ورب الکعبہ, کعبہ کے خدا کی قسم علی کامیاب ہو گیا. میں جس آرزو میں تھا رسول اللہ کا فرمان سچ ہو گیا, علی کامیاب ہو گیا. لوگوں نے اٹھایا, بیٹوں نے سنبھالا اور امیر المومنین کو زخمی حالت میں لے کر آہستہ آہستہ گھر میں پہنچا دیا. اب بیبیاں آگے منتظر کھڑی ہیں اور کیا دیکھتی ہیں کہ امیر المومنین کو حسن و حسین علیہ السلام سہارا دے کے لا رہے ہیں. عباس علمدار موجود ہیں, اولاد موجود ہے. بیبیوں نے یہ عالم دیکھا, کیا ماجرا ہوا ہوگا, علی کے گھر میں کیا کوہرام برپا ہوا ہوگا. وہی جو روز عاشور تل زینبیہ پہ علی کی بیٹی کا حال ہوا ہوگا کہ جب بھائی کی گردن پہ خنجر چلتا ہوا دیکھا تھا, وہی حال بابا کا پھٹا ہوا سر دیکھ کر ہوا ہوگا. لیکن میں عرض کروں گا, اے مولا آج آپ زخمی حالت میں گھر آئے اور بیٹیاں منتظر ہیں, لیکن مولا ایک وہ دن بھی تھا جب زہرا زخمی حالت میں علی کے گھر میں موجود تھی اور علی زہرا کو اٹھا رہے تھے. فرق یہ تھا کہ زہرا کا زخم معلوم نہیں تھا, علی کا زخم معلوم تھا. اب معلوم نہیں کہ علی نے اس وقت جب جناب زہرا کا زخم دیکھا, عزاداروں کیا کہا جب جناب زہرا کو غسل دے رہے تھے, امیر المومنین کی فریاد نکلی. جناب اسما کہتی ہیں علی بیویوں کے لیے اتنا چیخیں نہیں مارا کرتے. علی نے کیا فرمایا, اے ام المومنین جو منظر میں دیکھ رہا ہوں یہ عرش خدا بھی ہلا دیتا ہے. پوچھتی ہیں علی کیا دیکھا ہے؟ علی فرماتے ہیں میں زہرا کا زخمی پہلو دیکھ رہا ہوں. زہرا نے مجھے اپنا زخم نہیں دکھایا تھا, اس لیے نہیں دکھایا کہ کہیں علی تنہا نہ ہو جائے, کہیں علی مظلوم نہ ہو جائے. عزادارو آج مظلوم علی زہرا کا عزادار اپنی بیٹیوں کو عزادار کر کے جا رہا ہے. جب امیر المومنین گھر میں آئے بیبیوں نے فریادیں شروع کی. امیر المومنین نے صبر کی تلقین کی, میری بیٹیوں ابھی رونے کا وقت نہیں آیا, تمہیں رونا ہے, تمہارے رونے کی بڑی منزلیں آئیں گی. تمہیں بیٹیوں وہاں رونا ہے جہاں پر سخت مصائب کا عالم ہے. اللہ لعنت.